اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورۃ التغابن ہے، آیت نمبر 14، 28واں پارہ ہے، 16واں رکوع ہے پارے کا، اور سورت کا دوسرا رکوع ہے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا کریم حق اور سچ کہنے کی صحیح ترجمہ تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اس حقر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 14 ہے جی، ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 64 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، اے مومنو، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی ضمن میں نے میاں بیوی کے حقوق، بیوی کے فرائض بیان کرتے ہوئے گزشتہ جمعۃ المبارک میں شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس پر فرائض ہیں، ان پر اختتام کیا تھا۔ آج 2-3 احادیث مبارکہ کے بعد ضمناً تاکہ وہ سارا مضمون آپ لوگوں کے ذہنوں میں حاضر ہو جائے، عرض کر کے آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کما حقہ بیان کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ یہ جامع ترمذی شریف کی 1159 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے مرد کو یعنی شوہر کو سجدہ کرے۔ دوسری حدیث پاک ہے عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ شوہر راضی کر کے مری۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی 1161 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر۔ یہ حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے، میرے نبی کا ہر فرمانی سبحان اللہ ہے۔ وہ آج کل نا جی صرف ہمارے اخلاق
ٹک ٹاک تک، فیس بک تک، یوٹیوب تک اور سوشل میڈیا تک رہ گئے ہیں۔ ہمارے اخلاق بس یہیں تک محدود ہو گئے ہیں، گھر میں اخلاق کوئی نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا جی ان میڈیا پر، تو ہمارے اخلاق بھی ایسے ابل رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے خوبصورت تو انسان ہی کوئی نہیں جی، اس سے خوش مزاج، اس سے بہترین۔ اور جس وقت گھر میں جاتے ہیں، جس کو ہم کہہ لیں آف دی ریکارڈ بات آتی ہے، یا حقیقی زندگی میں جب ہم چلے جاتے ہیں، اس وقت کیفیات ہماری کچھ اور ہو جاتی، پھر اخلاق بھی گئے، وہ خوش اخلاقی بھی گئی، خوش مزاجی بھی گئی، وہ نرم مزاجی بھی گئی، وہ تمام اخلاق کا جنازہ نکال کے، وہ تمام کی تمام تربیت اور تمام کے تمام تہذیب کا جنازہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپس میں کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا۔ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، سب سے زیادہ یہیں پر آ کے مردوں کی وہ جتنا بھی طاقت قوت وہ یہاں پر نظر آتی ہے، وہ پہلے ہی مری ہوئی ہیں، ان کو اور مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا بھی اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا رہے گا۔ تم عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا خیال رکھو، متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکاۃ شریف میں 3273 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جسے مل جائیں تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ سب سے پہلا قلب شاکر، شکر گزار دل، ہر حالت میں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، ہر حالت میں۔ آپ اندازہ کریں، جس وقت 100 روپے کلو گوشت تھا، 1 روپے کلو گوشت تھا، اس وقت بھی لوگ زندہ تھے۔ آج جب 900 روپے کلو ہو گیا، آج بھی لوگ زندہ ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے اس وقت بھی کلمہ شکر ادا کیا، وہ اس وقت بھی فیض یافتہ تھے، جنہوں نے آج بھی کلمہ شکر ادا کیا، اس وقت بھی ہائے مر گئے، ہائے لٹے گئے، ہائے مر گئے، ہائے لٹے گئے۔ ہمارے بزرگوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہوئی ہے، نمک کے ساتھ، چینی کے ساتھ، مرچوں کے ساتھ، انہوں نے وہ وقت بھی گزارا ہے، اس وقت بھی شکریہ ادا کرتے تھے اللہ کا۔ آج جب مرغ و مسلم کھاتے تب بھی اللہ کے شکر ادا کرتے۔ جس کو قلب شاکر مل گیا، دنیا کی اور آخرت کی اس کو پہلی بھلائی مل گئی۔ ولسان ذاکر، اور ذکر کرنے والی زبان۔ دیکھیں حالات کس نے بدلنے؟ اللہ نے۔ کل اسی وقت گرمی کا کیا عالم تھا، اے سی بھی فیل ہوئے پڑے تھے ٹھنڈک دینے میں، اور آج دیکھو اللہ نے ایک جھونکا ہوا کے چلایا، پورا لاہور ٹھنڈا کر دیا۔ تو حالات کس نے بدلنے؟ اللہ نے۔ تو پھر اسی کا ذکر کیوں نہ کیا جائے؟ وہ صبر دے دے جس کو، شکر کی زبان جس کو دے دے، ذکر والی زبان جس کو دے دے، شکر والا دل دے دے اور ذکر والی زبان دے دے، دنیا اور آخرت کی 2 بھلائیاں اس کو مل گئی۔ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا، تکلیفوں میں صبر کرنے والا بدن،
جس بندے کو مل گیا جو بھی تکلیف آئے جو بھی پریشانی آئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے لٹے گئے، برباد ہو گئے، تیرا تھا ہی کیا، تو لوٹا گیا، تو برباد ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ مر گئے لٹے گئے، ہائے مر گئے، سر کے درد نے مار دیا، ٹانگ کی درد نے مار دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، جس بندے کو وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ، جس بندے کو تکلیف میں صبر کرنے والا بدن مل گیا، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اور پھر فرمایا وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالَهُ، اور جس بندے کو ایسی عورت جو اپنے خاوند سے اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں خیانت کی طالب نہ ہو، مخلص بیوی جس کو مل گئی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ جھگڑے ہوتے ہیں نا جی آپس میں میاں بیوی کے، تو کیا ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے، وہ اپنا مال ملبہ چھپا کے رکھتی ہیں، پیسہ زیور چھپا کے رکھا اپنے خاوند سے بھی، اور جب جھگڑا ہوا تو سارا کچھ اٹھا کے یا بھائی کے گھر چلی گئی یا ماں باپ کے گھر چلی گئی، یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اپنے مشکل وقت کے لیے۔ جب ابتدا ہی ایسے کی جائے تو گھر میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جو عورت اپنا ہمراز اس شخص کو نہیں بنا رہی جس سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے، وہ پھر کس سے ہمراز ہوگی، وہ کس سے مخلص ہوگی؟ اس بندے کے ساتھ مخلص نہیں ہوئی جس کو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے، نہ اس کا کوئی تم سے پردہ ہے نہ تمہارا کوئی اس سے پردہ ہے۔ تو اگر یہی دو آپس میں مخلص نہیں ہوئے پھر کون مخلص ہوگا بھائی؟ حضور فرماتے جس کو مخلص بیوی مل گئی، صبر شکر کرنے والی بیوی مل گئی، بھائی دنیا اور آخرت کی اس کو بھلائی مل گئی۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو نصیب ہو گئی، وہ دل، قلب شاکر، شکر کرنے والا۔ مولا کروڑ مرتبہ احسان ہے، جس وقت 4 روپے یونٹ تھا اس وقت بھی ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ رہے تھے، اب جب 35-33 روپے یونٹ ہو گیا اور آگے 40 کرنے جا رہے ہیں تب بھی ہم پنکھے کے نیچے ہی بیٹھے۔ کروڑ مرتبہ شکر ہے مولا، جب ہوگا بیٹھ جائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں بیٹھیں گے۔ جس وقت دال کی قیمت گوشت سے زیادہ ہو جائے اس وقت بھی ہم کھا رہے ہیں، اور جس وقت دال کی قیمت گوشت سے نیچے تھی اس وقت بھی کھا رہے تھے۔ شکر ہے مولا، روٹی تو منہ میں جا رہی ہے، لقمہ تو جا رہا ہے، یا اللہ مر تو نہیں رہے، پانی تو پی رہے ہیں، الحمدللہ، کروڑ مرتبہ شکر ہے۔ دیکھیں بھائی، مرنا اس وقت تک نہ آپ نے ہے نہ میں نے ہے جب تک میرے جو نصیب میں لقمہ لکھا ہوا ہے میں منہ میں نہ ڈالوں۔ میں کئی مرتبہ نا جی بیان کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہوں نا جی، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بالخصوص ربیع الاول شریف کے مہینے میں اوپر نیچے بیانات ہوتے ہیں، تو ایک شہر میں جاتے ہیں صرف پانی پی کے پھر اگلے شہر چلے جاتے ہیں، وہاں پر صرف میری قسمت میں 1 گلاس پانی کا لکھا ہوا تھا، وہ پی کے ہم آگے چلے گئے۔ بابا جہاں پر جتنا رزق تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، وہ تو چیخے مار یہ شکر ادا کر لے، نہ شکری کر لے تب بھی، شکر کر لے تب بھی۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کون سی ہے جی؟ قلب شاکر، دوسری ولسان ذاکر، جس کو دوسری بھلائی دنیا اور آخرت کی مل گئی، اس کے زبان پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، یا اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے زبان، یا پھر سرکار پہ درود پاک پڑھتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہے؟ تیسری بات، بدن علی البلاء صابر، تکلیف میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے ایک بات پڑھی، جب 12 سال کی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، تو کسی بندے نے پوچھا اب تو آپ بہت ماشاءاللہ بہت صحت مند نظر آ رہے ہیں اور تکلیفیں آپ کی ساری ختم ہو گئی ہیں، تو کتنے زبردست دن ہیں آپ کے؟ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس نے صحت عطا فرمائی، لیکن جو بیماری کے دن تھے وہ بڑے مزیدار دن تھے۔ اب وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار تھا ہر روز اللہ ایک مرتبہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ وہ جو اللہ پوچھتا تھا اس پوچھنے کی چاشنی ایسی تھی کہ بس ساری تکلیف ختم ہو جاتی۔ اب جس دن سے صحت ملی ہے اس دن سے اللہ نے پوچھا ہی کوئی نہیں۔ تکلیف پر صبر کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کی یہ بڑی ایک خاصیت۔ البتہ ایک آخری حدیث پاک پھر اس کے بعد وہی مضمون جو چل رہا ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها واعظم الناس حقا علی الرجل امه۔
रवाह अल-हाकिम फिल मुस्तदरक। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा सच्चे बाप की सच्ची बेटी रिवायत करती हैं कि करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरत पर सबसे बड़ा हक़ उसके शौहर का है और मर्द पर सबसे बड़ा हक़ उसकी माँ का है। अब जहाँ से हमने पिछले जुम्मतुल मुबारक में छोड़ा था वहाँ से आगे लेके चलते हैं। बीवी की जो जिम्मेदारियाँ थी, बीवी के जो फ़राइज़ थे, बीवी के जो हुकूक़ थे, वो अर्ज़ करने के बाद अब शौहर के ऊपर क्या अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, शौहर के ऊपर क्या चीज़ ज़रूरी। सबसे पहले नंबर पर बंदा गैर महरम औरत के साथ कभी भी खुशखुल्की नरमी के साथ बात न करे, लोच लोच के साथ बात करनी अपनी बीवी से कर। हुस्न अखलाक दूसरी औरतों के लिए नहीं, अपनी औरतों के लिए, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और मोहब्बत से नरमी के साथ खुशखुल्की के साथ उनसे बात करे। ये मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत ना करे और ना कोताही करे। ठीक है ना जी। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं मीठा हप हप कौड़ा थू थू। जब हमारे हकूक़ की बात आती है हम कहते हैं जी रब ने सजदा जायज़ करार दिया होता तो फिर वो मर्द को ही होना था ना जी। तो बाबा अगर तेरे फ़ज़ाइल हैं तो फ़ज़ाइल अल्लाह ने उसको भी दिए हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं तो ज़िम्मेदारी तुझे भी अल्लाह ने दी है। तीसरे नंबर पर जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप यहाँ से अंदाज़ा फरमाइए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान पाक में तज़किरा करते हुए उनकी पाक दामनी का ज़िक्र फरमाया है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का ज़िक्र करने का मकसद ये है क़यामत तक आने वाले जितने भी मर्द होंगे वो तमाम के तमाम इससे फ़ैज़ हासिल करते रहेंगे, वो सुन्नत यूसुफ़ी पर अमल करते हुए अपने दामनों को बचाते रहेंगे और क़यामत तक उनका ज़िक्र कुरान करता रहेगा। हर वो मर्द जो औरत से अपने आप को बचाए। वैसे ये बड़ा काम होता है अल्लाह माशाअल्लाह। और जिस मर्द को ये चीज़ मिल गई सुभान अल्लाह वो वक्त का वली है जी। गैर महरम की तरफ देखे नहीं, गैर महरम से बात ना करे। भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की, कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ जी। और ये को एजुकेशन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे जितने दफातर हैं इनमें सारी ख़वातीन और मर्दों की इख्तिलात ने आपस में बेड़ा गर्क कर दिया। जो औरत बाहर निकल गई और जिस औरत के हाथ में पैसा आ गया बस अब तुम खली वली हो, चलो जाओ। वो मर्द कैसा है जो औरत की कमाई खाए। हमारे पंजाबी में कहते हैं रन्ना दी कमाई खाने वाले, वो कौन सा मर्द है। तेरे पास इतनी औकात नहीं है कि तू अपनी रोटी और अपनी बीवी की रोटी के लिए कर ले। हाँ जी। मैं इस बात के बिल्कुल कायल नहीं। मर्द को मर्द होना चाहिए, ख़ुद भी कमा के खाए और दूसरों को भी खिलाए। ये कौन सी मर्दानगी है खुद बैठ के घर में और दूसरों को खा रहा है, ये नहीं। वो एक सेठ साहब ना जी गुजरे, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जिसके हाथ भी टूटे हुए हैं, जिसकी टांगें भी टूटी हुई हैं, जिसका जबड़ा भी टूटा हुआ है और वो सड़क पे पड़ा हुआ है। वो कहने लगा कि देखो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं राज़िक हूँ, अब मैं देखता हूँ वो इस अपाहिज कुत्ते को किस तरह खिलाता है, इस अपाहिज कुत्ते को किस तरह खिलाता है। वो वहीं पे बैठ गया। कुछ देर के बाद एक दूसरा कुत्ता आया, उसने अपनी दुम पानी में गीली की और जाके अपाहिज कुत्ते के मुंह में डाली। उसने पानी पी लिया। फिर उसने एक टुकड़ा गोश्त का उठाया और उसको खूब चबाया। चबाने के बाद उसने उस अपाहिज कुत्ते के मुंह में दे दिया, उसने खा लिया। वो सेठ कहने लगा क्या बात है मालिक, तो अगर अपाहिज कुत्ते को दे सकता है मुझे नहीं दे सकता। उसने जनाब वो 500 बंदे का सेठ था, उसके नीचे मुलाजिम काम करते थे, उसने सारी फैक्ट्री बेच बाच के सब कुछ बस तस्बीह पकड़ ली, अल्लाह 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 शुरू हो गया और अपने ये तवक्कल का वाक़या सारे ज़माने को सुनाए। दुनिया में बड़ी शोहरत होगी उसकी। एक बंदा ऐसे घुटने उठा के ना जिस साथ नीचे फेंक के घुटनों के अंदर वो बैठा हुआ है। उस सेठ ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा वाक़या सुना दिया है, तुझे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। उसने कहा यार क्या तूने तवक्कल किया, क्या ये इसको तो तवक्कल कहता है। 500 बंदे का रिज़्क बंद करके तूने खुद तस्वीर उठा के और अपाहिज कुत्ता बन के बैठ गया। तू वो कुत्ता क्यों नहीं बना जो खुद भी खा रहा था और अपाहिज कुत्ते को भी खिला रहा था। तो अपाहिज कुत्ता बन के बैठ गया, लंगड़ा लूला, उसका दिमाग ऐसे सारे उसने झटका। अल्लाह अकबर। अच्छा बंदा अपाहिज कुत्ता ना बने। जानवरों में भी इस बात का एहसास है, अगर जानवर भी कमज़ोर हो जाए
تو وہ جانور دوسرا جانور اس جانور کو دیتا ہے، وہ دوسرا جانور، پرندے، چڑیاں، کتے، بلے، سارا کچھ۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں یار، ہمارا تو حق یہ ہے کہ ہم خود بھی کھائیں اور ہمارے وسیلے سے کئی لوگ بھی کھائیں۔ اچھا جی، چوتھے نمبر پر شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے، جہاں پر خود کھائے، جو خود کھائے وہ اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہ اس کو بھی پہنائے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے وہ بہترین شوہر ہے، جو اپنی بیوی کے تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھیے گا، مفہوم مخالف نہ سمجھ لیجئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ میں حضرات انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ان سے زیادہ صبر کرنے والا، انصاف کرنے والا اور ان سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرات انبیاء کے بعد خوش خلقی بھی ختم ہے، اخلاق بھی ختم ہے، صبر بھی ختم ہے اور عدل بھی ختم ہے۔ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اماں حوا سے لے کے آخری میرے کریم آقا جی کی زوجہ تک، ہر زوجہ نے جو ہے نا جی اپنے شوہر کی آزمائش تو لی ہے، ورنہ قرآن کبھی نہ کہتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی بیویوں تم عام بیویاں نہیں ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک میرے نبی کے ساتھ کرو گی؟ بالکل نہیں، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہ ہو۔ تو عورت کی فطرت میں تھوڑی سی بغاوت بھی ہے، تند مزاجی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، تو جو صبر کرے وہ بہترین شوہر ہے۔ جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے وہ بہترین شوہر ہے۔ جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں، رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری، وفاداری کا ثبوت دے وہ بہترین شوہر ہے۔ جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے وہ بہترین شوہر ہے۔ آج کل نا جی وہ یہ ریسٹورانٹ کھلے ہیں، ان کو نام دیا ہوتا ہے فیملی ریسٹورانٹ، فیملی ریسٹورانٹ۔ ادھر ایک فیملی بیٹھی، ادھر وہ فیملی بیٹھی، ادھر تیسری فیملی بیٹھی، ادھر چوتھی فیملی بیٹھی۔ یہ اسلامی سبق نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ تو اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو تیار کر کے انجوائمنٹ کے نام پر، ریفریشمنٹ کے نام پر، آؤٹنگ کے نام پر بے غیرتی سکھا رہا ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ گھر میں لاؤ، گھر میں کھلاؤ، بہترین۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے ایمان سے بتائیں کون بندہ ہے ایسا جو خاتون جنت جناب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں جانتا؟ آپ جانتے ہیں ان کو کون ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی صفت کیا تھی؟ ان کی صفت میں سے جو سب سے بہترین صفت تھی وہ باپردہ خاتون تھی۔ ایسا ہی ہے، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں نے عرض کیا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ باپردہ، کتنی باپردہ؟ اتنی کہ کسی غیر محرم کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں گئی، کسی غیر محرم کو آپ نے دیکھا نہیں۔ اس خاتون کو اللہ نے بیٹا کون سا دیا؟ عبد القادر جیلانی، جس کو غوث اعظم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یعنی ماں جتنی باپردہ با حیا ہوگی اتنا ہی بیٹا با کردار اور وفادار ہوگا، اتنا ہی دین کا جو ہے وہ دین پر چلنے والا ہوگا۔ ہم نے تو خود اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا دیا ہے۔ یہ بالکل اسلامی تعلیم کوئی نہیں، بالکل اسلامی تعلیم کوئی نہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور پھر گھروں کے اندر بھی یہ عام جو بھی آ رہا ہے وہ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، عورتوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہ کون سی بے غیرتی ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نہ 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 نہ، مرد میں آپس میں ملیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ٹھیک ہے، عورتیں آپس میں کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا غیر محرم عورت کے ساتھ غیر محرم مرد مل رہا ہے؟ او بابا نہیں، تمہاری عزتیں ہیں، ان کی حفاظت کرو، ان کی آبرو کی حفاظت کرو۔ جو بہترین شوہر بننا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلائے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایک میرا بیٹا بیٹھا ہے، دوسرا یہیں کہیں ہوگا، خدکتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے تعلیم بالغاں کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک تفسیر کے ساتھ میں ان کو پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، نماز بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ وہ سینئر کلاس کے اندر بھی میرا 8 سال کا بیٹا چھوٹا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور ہمارے وہ ساتھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں رشک آتا ہے اس بچے کے اوپر۔
یہ بچہ آپ کی ہماری کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، شام کو بچوں کی کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی وہ بیٹھا ہوتا ہے، پڑھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، بچے سارے سوئے ہوں، بیوی سوئی ہو، آپ ان کو سونے دیں گے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، یا ان کو اٹھائیں گے؟ کیسے کر کے اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ، بس ایسے کر کے اٹھائیں گے؟ یا سختی کے ساتھ اٹھ جا، جل جائے گا، مر جائے گا؟ دنیا کی آگ کو 70,000 مرتبہ ٹھنڈا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہے۔ کہ آپ چاہیں گے آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے جہنم میں جل جائیں؟ اور اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو سونے دیں، ان کی نیند بڑی پیاری ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر ان کو اٹھاؤ۔ جتنے نوجوان ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مسجد قریب ہونا جی تو گھر میں نماز نہیں ہوتی، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس وقت تک نماز گھر میں نہیں ہوگی جب تک راستے میں ایسا کوئی خطرہ نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے گی، دریا ہے وہ پار ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، ایسی مصیبت جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، اس صورت میں آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ بھائی جان گھر میں نماز کو نہیں ہونی، دل کو تسلی دیے رکھو۔ بہترین شوہر جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کما کر رزق حلال کھلائے۔ یہ میں نے قرآن پاک میں ابھی میں نے عرض کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ وہ اولاد، وہ بیوی، وہ گھر والے جو آپ کو حرام کمانے پر مجبور کریں، وہ آپ کے وفادار نہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ تغابن ترتیب کے لحاظ سے 64ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 14، پارہ نمبر 28 اور سورہ کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر حرام نہیں کمانا، حلال کھلاؤ جتنا۔ پھر اس کے بعد بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے میکے والوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب گھر میں بکری یا اس طرح گوشت کا جب انتظام فرماتے تھے تو ام المؤمنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے۔ یعنی آپ کے نبی سے یہ بات بھی ثابت ہے، ان کے ساتھ بھی سلوک کرو اچھا، اور ان کے سہیلیوں کے ساتھ۔ اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے۔ ہمارا بیڑا غرق کہاں پہ ہوا جی؟ یہ خاندانی سیاستوں میں ہوا ہے۔ خاندانی سیاست بڑی خوفناک سیاست ہے، یہ دن بدن نہ ڈرامائی ہوتی جا رہی ہے، فلمی ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح ڈراموں میں، فلموں میں بالکل عجیب سی کیفیت چل رہی ہوتی ہے۔ پہلے ہمیشہ خاندانوں کے اندر بات ہوتی تھی، وہاں پر وہ بیٹی ماڑی بیٹھی ہے، وہاں پر یہ گھر ماڑا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی بھلائی کرنی ہے۔ اب کام بالکل الٹا ہو گیا، خاندانی سیاستیں ہمیں لے دے کے بیٹھ گئیں۔ بچیوں میں طلاق کی ریشو آج دیکھ لیں اور ہماری ماؤں کے زمانے میں دیکھ لیں، ایک ہی جنریشن کا گیپ پڑا ہے نا۔ ایک جنریشن کے اندر ہمارے ماں باپ میں کتنی طلاق کی ریشو تھی اور ہمارے اب بچیوں کے اندر کتنی طلاق کی ریشو ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہمارے باپ تھے، ہمارے باپ، چاچے، تائے، ان کو دیکھیں، ان کے اندر طلاق کی ریشو دیکھیں، اور آج ہمارے اندر آپ دیکھیں طلاق کی ریشو کیا چل رہی ہے۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ دین سے وہ بھرپور لوگ تھے، دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ کم از کم نہیں بھی پڑھے لکھے تھے نا تو پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھنے والے تھے۔ آج ہم خود ہی مفتی ہیں سارے، اس لیے برباد ہو گیا ہمارا خانگی زندگی، تو بالکل تباہ ہوگی نہیں۔ جنریشن گیپ ایسا پڑ گیا ہے جس نے ہمارے خاندانی معاملات سب درم برم کر کے رکھ دیے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اور مجھے اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔